علی بھائی، اگر انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاف کر دے. تو انسان سوچے کہ میں کتنی خطائیں کرتا ہوں، یعنی انسان ناظرین خطاؤں کا پتلا ہے. تو اگر معاف نہیں کرتا تو کل اسے بھی معاف نہیں کیا جائے گا. اور اگر کوئی معافی مانگنے آتا ہے تو حدیث کا مفہوم ہے، اگر کوئی معافی مانگنے آتا ہے انسان اسے معاف نہیں کرتا تو وہ حوض کوثر پر حاضر نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر. ناظرین خواہش رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے بر بر کر آب کوثر کے جام پینے ہیں تو معاف کرنا ضروری ہے. اگر معاف نہیں کریں گے تو حوض کوثر پہ ہی نہیں جا سکیں گے، تو حوض کوثر کے جام کیسے پئیں گے؟ تو معاف کریں جو بھی آپ کے پاس آئے. اور رشتہ بچانے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا جھک جاتے ہیں نا، اس سے ہماری عزت کم نہیں ہوتی. علی بھائی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل بندہ کسی کے قصور کو معاف کر دے تو اللہ عز و جل اس کی عزت ہی بڑھائے گا. سبحان اللہ. عزت میں کمی نہیں ہوتی. اور اگر کوئی تواضع کر لیتا ہے، یعنی جھک جاتا ہے، تھوڑی عاجزی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی معافی مانگنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے اپنے بھائی کے پاس جانا ہے، تھوڑا سا جھکنا تو پڑے گا نا. کل وہ کہہ سکتا ہے میں نے اس کو کوئی باؤ نہیں دیا، میں نے منہ لگایا ہی نہیں، یہ تو خود میرے پاس آیا تھا صلح کرنے کے لیے، اس نے تو خود معافی مانگی تھی. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی عزت کم ہو جائے گی، اللہ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا. جب رب کے محبوب نے فرما دیا تو پھر آپ کو کیوں شک ہو سکتا ہے؟ آپ کی عزت بھی بڑھ جائے گی، مقام بھی بڑھ جائے گا. حوض کوثر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے بھر کر آب کوثر کے جام پینا بھی نصیب ہو جائیں گے اگر آپ معاف کریں گے. تو معافی ضرور. سل من قطع کا جی. جو حدیث کا یہ حصہ ہے کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. تو ہم آج چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں برکت ہونی چاہیے. آج عموماً لوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتے نہیں توڑتا، ان سے صلہ رحمی کرتا ہے، تو ان سے اٹھنا بیٹھنا رکھتا ہے، تو اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے. کیا بات. اور عمر میں برکت کہ ہماری لمبی عمر ہو، اس کا بھی یہ فارمولہ ہے، سل من قطع کا، کہ جو بھی توڑے اس سے جوڑو. اور یہ حدیث پاک پر تو ہمارا ایمان ہے ہی ہے، لیکن علی بھائی یہ سائنٹیفکلی بھی پروون ہے. اچھا. کہ کہ کچھ لوگوں پر تحقیق کی گئی کہ ان کی عمریں لمبی تھیں، تو دیکھا گیا کہ آخر ان کی زندگی میں ایسا کیا یہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عمریں لمبی ہیں. تو دیکھا جب گیا تو پتہ چلا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، سب یہ ساری چیزیں بہترین ہیں. کیا بات. تو حدیث پاک پر ہمارا ایمان ہے ہی ہے، لیکن سائنٹیفکلی بھی یہ پروون ہے کہ جو اس طرح کے تعلقات رکھتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے. اور پھر آپ نے جو دوسری بات پوچھی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں معافی کے حضور کے کیا انداز تھے، جی. تو کچھ میں نے عرض کی تھی، کچھ میں اور عرض کرتا ہوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے اتنے پیارے چچا تھے، بہت آپس میں لگاؤ تھا. سبحان اللہ. تو جن لوگوں نے بے دردی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو شہید کیا، جب وہ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے معافی کے لیے، پہلے تو چھپتے رہے کہ کہاں جائیں. ان کو جب کچھ نہ سمجھ میں آیا، اب سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، وہیں سے معافی ملے گی. تو جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے انہیں معاف فرمایا. صرف یہ فرمایا کہ تم میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے میرے پیارے چچا یاد آئیں گے. تو بس کہ مجھے چچا نہ یاد آ جائیں، تو اس لیے، ورنہ حضور نے معاف فرما دیا. پھر ہم دیکھیں طائف میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دینے کے لیے گئے تو ان ظالموں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسانا شروع کیے، یہاں تک کہ حضور کے نالین خون سے بھر گئے. فرشتے حاضر ہوئے کہ آپ ارشاد فرمائیں، آپ حکم دیں، ہم ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیتے ہیں اور یہ لوگ پس کر رہ جائیں گے بیچ میں. لیکن جب حضور نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھ رہے تھے کہ اب تو حضور نے ہاتھ اٹھا لیے، اب یہ لوگوں کے لیے بددعا ہوگی اور یہ لوگ پس کر رہ جائیں گے. لیکن جب حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی تو ان پر رحم کی دعا فرمائی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، ان کی نسلیں تو ایمان لے آئیں گی، وہاں پر معاف فرما دیا. پھر ہم دیکھیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں میں جو ہے اہل مکہ نے جو کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، صحابہ پر طرح طرح سے ظلم و ستم کیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ اپنا پیارا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اتنے طرح طرح کے ظلم و ستم کیے، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ بن کر، یعنی مکہ کے بادشاہ وہاں کے بن کر جب تشریف لائے، آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا. تو یہ اہل مکہ جنہوں نے ظلم و ستم کیے تھے، سارے کھڑے تھے لائنوں میں اور ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ جو ہم نے کیا تھا، ان کو اپنا جو کیا تھا انہوں نے وہ سب یاد آ رہا تھا. سوچ رہے تھے کہ آج ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار میں سب کو معافی کا پروانہ عطا فرما دیا. تو یہ حضور علیہ السلام کی معافی. حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی جو ان کے بھائیوں نے ان کو ان کے والد سے دور کیا، کئی سالوں تک آپ کو ظاہر بات ہے اتنا ظلم بھی ہوا، آپ کو ان سے والد سے دور کیا، پھر آپ کو کنویں کے اندر ڈال دیا،
پھر وہاں سے آپ مصر گئے، وہاں غلام بن کے طور پر آپ فروخت ہوئے، پھر وہاں پر زلیخا کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، پھر کئی سال تک آپ جیل میں رہے، اپنے بھائیوں کی وجہ سے اتنا کچھ ان کو برداشت کرنا پڑا. پھر آخر میں جب بھائیوں سے ملاقات کا وقت آیا، اس وقت آپ علیہ السلام مصر کے جو عزیز مصر بن چکے تھے، مصر کے گویا کہ بادشاہ بن چکے تھے، تو اس وقت آپ چاہتے تو ان سے بدلہ لے سکتے تھے، جیل میں ڈلوا سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا لا تثریب علیکم ہائے اليوم، ہائے ہائے. آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، آپ نے ان سب کو معاف فرما دیا. تو انبیاء کرام کی سیرتوں سے، اولیاء کرام کی سیرتوں سے، اصحاب کرام کی سیرتوں سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا چاہیے. یعنی اپنے بھائیوں کو معاف کر دینا، جی جی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ رہا ہے سنت کیا ہے. بات دیگر انبیاء کی بھی، لیکن وہ صاف صاف دل کو ڈائریکٹ سبحان ان کی اللہ، سنت. تو اب جو اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے سے محروم ہے. اللہ اکبر. تو جس نے بھی آپ سحری کھا رہے ہیں، سن رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے کہ جو اپنے بھائیوں سے روٹے ہوئے ہیں، نہیں جا رہے ہیں، رشتہ کیا تھا مجھے نہیں پوچھا، اب میں نے اپنے بچے کی شادی کروانی تھی، اس نے اپنی بچی کا رشتہ نہیں دیا، یا میری بچی سے رشتہ نہیں کیا. اب والدین کیا کر سکتے ہیں؟ آج دیکھیں بچے اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، اب گھر والے کیا کر سکتے ہیں؟ بھائی کی کوئی غلطی نہیں، لیکن بھائی سے روٹ کے بیٹھ جائیں گے. یہی بہنوں کا بھی یہی ہے، رشتے والے مسائل بہت زیادہ ہیں تو اس سے ناراض ہو جائیں گے، حالانکہ ان بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں ہوتی.